بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن تقع جوابا للقسم وبخبرها اللام، نحو والله إن زيدا لقائم وسيأتي الكلام على ذلك. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول، نحو قلت إن زيدا قائم. وقال تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. یہاں بیان چل رہا ہے کہ کہاں کہاں ان بکسر الحمزہ پڑھنا واجب ہے. یہ واجب شرعی نہیں ہے، واجب نحوی ہے. واجب نحوی، واجب شرعی الگ ہے، واجب نحوی الگ ہے. شریعت بھی اسی طرح منقول ہے تو پھر واجب شرعی ہو گیا. واجب طبی الگ ہے، واجب شرعی الگ ہے. جیسے بچے کو بخار ہو جائے تو طب یہ کہتی ہے کہ ماں کا دودھ ہاتھ میں لے کر کے اس کے سر پہ مل دو، پورے بدن پہ مل دو تو بخار اتر جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ واجب طبی. لیکن شریعت کہتی ہے کہ ماں کا دودھ علاج کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. تو واجب شرعی یہ ہے کہ نہ استعمال کیا جائے، اور واجب طبی ہے کہ استعمال کیا جائے. تو اس لیے کہیں کہیں کنٹراڈکشن ہوگا، تضاد ہوگا، اور کہیں کہیں شریعت اس کو اپرووڈ کر دے گی، یعنی شریعت اس کی تائید کر دے گی. تو وہ کیا بن جائے گا؟ شرعی بن جائے گا. تو یہاں نحوی واجب ہے جسے شریعت نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے، جیسے کہ ان پڑھا ہے قرآن میں تو پھر وہ اسی طرح پڑھا جائے گا. تو یہ چل رہا ہے کہ ان کہاں کہاں پڑھنا ضروری ہے، کہاں کہاں واجب ہے. تو 3 اشعار یعنی 6 مصرے ذکر کیے ہیں جس میں یہ بتایا ہے کہ 6 جگہوں پہ ان پڑھا جائے گا. پہلی جگہ اور دوسری جگہ بیان ہو گئی. پہلی جگہ یہ ہے کہ ابتدائے کلام میں ان پڑھا جائے گا، جیسے ان زیدن قائم، بات ہی یہیں سے شروع ہو رہی ہے تو پھر ان پڑھیں گے. اور دوسرے یہ ہے کہ اسم موصول ہو اور اس کے بعد فوراً صلہ آتا ہے تو صلہ کے شروع میں ان آئے تو اس پہ ان نہیں پڑھیں گے، ان پڑھیں گے. اس کو صدر صلہ کہتے ہیں. اور تیسرا یہاں سے شروع ہو رہا ہے الثالث ان تقع جوابا للقسم. تیسرے یہ ہے کہ واقع ہو جملہ ان والا جواب قسم کے لیے. وفی خبرها اللام، اور اس کے خبر میں لام ہو. قسم کھایا تو جس بات کی قسم کھائیں گے وہ جواب قسم کہلائے گا. خدا کی قسم میں ایسا کام نہیں کروں گا. تو جو کام جس کام پہ قسم کھائی جا رہی ہے اسی کو جواب قسم کہتے ہیں. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہاں سب پر قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع. تو اتنا سب قسم تھا، قسم کا جملہ تھا. اس کے بعد ان عذاب ربک لواقع، تو یہ کیا ہے؟ جواب قسم. اور جواب قسم صرف مان لینے سے نہیں، ہمارے دماغ سے بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ قسم جس بات کی کھائی جا رہی ہے وہی کیا کہلاتا ہے؟ جواب قسم. قسم کھاتا ہوں اس کی
کہ یہ ہوگا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك هل في ذلك ان فی ذلک ہل قد کے معنی میں، تو یہی جواب قسم بن جائے گا. بس آسان لفظوں میں خدا کی قسم مجھے یہ کرنا ہے، خدا کی قسم مجھے یہ نہیں کرنا ہے، خدا کی قسم موبائل نہیں بجنے دینا ہے. تو یہ کیا ہے؟ موبائل بجنے نہ دینا، یہ جواب قسم ہے. تو جو بھی آدمی قسم کے بعد جس بات پہ قسم کھاتا ہے وہی کیا ہے؟ جواب قسم ہے. ان تقع جوابا للقسم، یہ کہ واقع ہو قسم کا جواب، وفی خبرها اللام، اور اس کی خبر میں لام ہو. نحو واللہ، خدا کی قسم، ان زیدا لقائم، بے شک زید کھڑا ہے. تو واللہ خدا کی قسم، جس بات پہ قسم کھانا ہے وہ جواب قسم ہے. تو ان زیدا لقائم یہ جواب قسم ہے. تو یہاں پہ ان پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. وسیأتی الکلام علی ذلک، اس پر اور تفصیلی گفتگو آئے گی. کہہ رہے اس پہ کچھ اور گفتگو کرنا ہے، لیکن ابھی یہاں شمار کروا دیتے ہیں 6 جگہوں پہ ان پڑھنا واجب ہے. تو وہ یاد کرنے کے اعتبار سے آسان ہے. جب اس طرح کی بات ہو تو زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ باتیں بھول جاتی ہیں. اب 1-2 بات ہوئی، تیسری پہ بہت تفصیل کر دیا، آدمی انتظار کر رہا، چوتھی 5ویں 6ٹھی بھی آتی، تب تک ٹائم ختم ہو گیا، خطبہ ہو گیا شروع. اسی لیے سب باتیں پہلے مختصر آ جائیں. تو کہنے سیأتی الکلام علی ذلک، اس پہ گفتگو اور آئے گی. الرابع ان تقع فی جملۃ محکیۃ، اور چوتھی یہ ہے کہ واقع ہو ان والا جملہ، ان واقع ہو کیونکہ حرف ہے، یہ حرف مؤنث ہوا کرتا ہے. واقع ہو ایسے جملے میں جس کی حکایت بیان کی گئی ہو قول کے ساتھ، جو محکی بالقول ہو، جس کی حکایت بھی بیان کی گئی ہو قول سے. نحو قلت ان زیدا قائم، میں نے کہا کہ بے شک زید کھڑا ہے. تو قلت یعنی جس کو ہم لوگ عام لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ قول کا مقولہ ہو، اسی کو بتایا ہے کہ واقع ہو ایسے جملے میں، یہ جملے میں واقع ہو رہا ان زیدا قائم. محکیۃ بالقول، جو قول کا جواب ہو، جو قول کی حکایت ہو. میں نے کہا، کیا کہا؟ تو یہی کیا کہا، محکی، جس کو بیان کیا جائے، جس کی حکایت کی جائے. تو جواب قول کا جواب ہو یا جو مقولہ ہو اس پہ ان پڑھنا، قول کا مقولہ ہو تو ان پڑھنا ضروری ہے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال انی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. یہاں قال عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی بچے ہیں 2-3 دن کے. قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے ان کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے. تو حضرت مریم بہت پریشان ہوئی کہ کیا ہوگا، کبھی اس طرح کا گناہ، زنا، یہ سب کا خیال بھی جو ہے شاید آیا ہو، اور اس کی میرے اوپر تہمت لگے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کا حلوہ دیا کہ آپ کو بولنا نہیں ہے، آپ روزہ ہیں، گویا کہ روزہ صیام السکوت، خاموشی کا روزہ، آپ کو بولنا نہیں ہے. باقی آگے ہم کیا کریں گے وہ دیکھیں. اشارہ کر دینا بچے کی طرف. تو اب جب وہاں سے جو آبادی سے دور چلی گئی، تو وہاں سے جب آبادی میں آئی تو ہر کوئی پوچھے گا، تو پوچھنے لگے سب. تو چپ، کچھ بولا نہیں. تو بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ گود میں ہے. قال، بول پڑا بچہ اسی وقت، انی عبد اللہ. ان لوگوں نے کہا بچے سے ہم کیا بات کریں، اور بچہ تم سے اچھی بات کر رہا کہ تم لوگ عبد الشیطان کہتے ہو، عبداللہ کہہ رہا کہ ہم لوگ شیطان کے بندے سے شیطان کی پرستش کر رہے ہیں. بچے سے بولنے سے ان کو آر معلوم ہو رہی ہے. تو بچہ کہہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی 2-3 دن کے بچے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی، اللہ نے مجھے دیا ہے، الکتاب، کتاب.
ماضی مستقبل کے معنی میں اللہ تعالیٰ مجھے کتاب تورات دے گا، وجعلنی نبیّا، اور 40 سال پر مجھے نبی بنائے گا۔ وجعلنی یہ مستقبل کے معنی میں ہے ماضی، میں ایسا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے یعنی دے گا، اور مجھے نبی بنایا ہے، میرے بارے میں لکھ دیا ہے نبی ہیں آپ، میں وقت پر اعلان کروں گا، اور ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے نبی بنا دیا ہے، اور میں معجزاتی طور پہ ابھی بول رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا یہ کام ہے۔ اب سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور جواب بھی ہو گیا، یہ بچہ بول رہا ہے، اب اس سے بڑی گواہی کیا ہو۔ قالا کے بعد مقولہ ہے، انی، یہی بتانا ہے یہاں پر، تو تیسری جگہ ہو گئی جواب قسم ہو، اور چوتھی جگہ ہے کہ جواب قول ہو یا مقولہ ہو۔ فَإِن لَمْ تُحْكَ بِهِ، تو اگر اس جملے کے ذریعے حکایت نہ بیان کی جائے، فَإِن لَمْ تُحْكَ بِهِ، اگر اس مقولے کے ذریعے تحْكَ حکایت نہ بیان کی جائے، بل اجری القول مجرى الظن، بلکہ جاری کیا جائے قول کو ظن کے مقام پر، یعنی قلتو کے کا معنی ہو ظننتو، قلتو کے معنی ظننتو کے ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کی وجہ ان آئے گا، کیونکہ علمت ان، عرفت ان، مفعول بھی بننے لگے گا وہ، حالانکہ قلتو کے بعد مفعول بھی بن رہا، میں نے کہا یہ مفعول بھی، لیکن یہ کیا ہے، ایکسیپشنل کیس ہے، یہ مستثنیٰ ہے یہ اس سے، اسی لیے یہاں بیان کر دیا۔ فَفُتِحَتْ، اگر ظن کے معنی میں ہو تو فتح دیا جائے گا، نحو اتقول ان زیدا قائم، کیا تمہارا گمان ہے کہ زید کھڑا ہے، اتقول، کیا تم کہتے ہو کہ زید کھڑا ہے، ای اتظن، کیا تمہارا گمان ہے۔ تو اتقول، کبھی آپ قول کے بعد ان کسی کو پڑھتا دیکھیں تو اس کو نہیں معلوم تو آپ بتا دیجئے کہ ہاں آپ کا پڑھنا صحیح ہے، اس لیے کہ ظنہ کے معنی میں آپ لیتے ہوں گے، نہیں لیتے تو میں لے لیتا ہوں آپ کی طرف سے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے بیان فرمایا ہندوؤں کے مذہب کو، اور اس کے بعد اس کی تردید کیا، پھر لکھا کہ اتنا اچھا ان کو بھی نہیں آتا ہوگا اپنے مذہب کو بیان کرنا جتنا اچھا میں نے بیان کر دیا، اور اس کے بعد میں جواب دے رہا ہوں، تو اتنا شاندار تو ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا اپنے مذہب کے بارے میں۔ تو ایسے ہی کبھی کبھی کوئی انا پڑھ دے تو اس کو معلوم نہیں ہوگا قول کے بعد انا کہاں پڑھا جاتا، آپ خود ہی اس کی طرف سے جواب دے دیجیے کہ آپ نے قول کو ظنن کے معنی میں لیا ہوگا، اور اس کے بعد انا پڑھنا صحیح ہو جایا کرتا ہے۔ الخامس ان تقع فی جملۃ فی موقع الحال، پانچویں یہ ہے کہ واقع ہو ایک جملے میں جو حال کی جگہ میں آئے، جو حال کی جگہ میں آئے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جملہ حالیہ ہے، جملہ پورا ہے، حال بن رہا، اس سے پہلے انا استعمال ہو رہا، تو انی پڑھیں گے، انا پڑھیں گے۔ کقولہ زرت وانی ذو عمل، جیسے کہ آدمی کا قول میں نے اس کی زیارت کی اس حال میں کہ میں متمنی تھا، عمل آرزو والا، تمنا والا تھا، یعنی متمنی تھا، وہ انی، یہ حال کی جگہ پہ ہے، لہذا انا پڑھیں گے۔ ومنہ قولہ تعالی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اس حال میں کہ مومنوں کی ایک جماعت، لَكَارِهُونَ، ناپسند کر رہی تھی، وَإِنَّ فَرِيقًا، تو اِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ حال ہے اور حال والا جملہ ہے، یہاں پہ اِنَّ آیا ہے تو اس کو اِنَّ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ 5 جگہ ہو گئی، ایک یہ کہ حال کی جگہ پہ جملہ واقع ہو، دوسرے قول کے بعد واقع ہو، اور تیسرے جواب قسم واقع ہو، اور چوتھے صلہ واقع ہو، صلہ کے شروع میں، صدر صلہ یعنی صلہ کے شروع میں واقع ہو، اور 5ویں جس کو انہوں نے پہلا نمبر بتایا ہے کہ ابتدائی کلام میں ہو۔ یہ 5 جگہ ہو گئی، 6ٹھی جگہ آگے آئے گی، پہلے ایک شعر، وقول الشاعر، اور شاعر کا یہ قول، ومنہ قولہ تعالی ومنہ قول الشاعر، اور اسی سے شاعر کا یہ قول ہے، ما اعطیانی ولا سألتہما، ما اعطیانی
ان دونوں نے مجھے نہ دیا اور نہ میں نے ان دونوں سے مانگا. ما اعطیانی، ان دونوں نے نہیں دیا مجھے. اعطیا، ما اعطا ما اعطیا، ما اعطو ما اعطیانی، ان دونوں نے مجھے نہیں دیا. ولا سألتہما، اور نہ میں نے ان دونوں سے مانگا. الا وانی لحاجزی کرمی، مگر یہ کہ اس حال میں اپنی شرافت کو روکنے والا تھا. میری شرافت نے گوارا نہیں کیا کہ میں دستے سوال دراز کروں یا ہاتھ پھیلاؤں، میری شرافت نے مجھے روکا تھا. تو انی لحاجزی کرمی، اس حال میں کہ میری شرافت مجھے روکنے والی تھی. یہ جملہ حالیہ ہے، وہاں پہ ان آیا ہے، تو ان پڑھنا ضروری ہے. السادس ان تقع بعد فعل من افعال القلوب، چھٹے یہ ہے کہ واقع ہو ان کسی فعل کے بعد افعال قلوب میں سے. افعال قلوب میں سے علمت، ظننت، خلت، رأیت، وجدت، یہ افعال قلوب ہیں. تو علمت ہی نہیں، علمتا بھی، علمتم بھی، تعلم بھی، اس کے تمام گردانے 14 صیغے سب کیا ہیں؟ افعال قلوب میں سے. جب پہلا صیغہ آتا ہے ماضی کا تبھی ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ افعال قلوب، تو بقیہ اور صیغے آتے ہیں تو دماغ نہیں جاتا، لیکن سب صیغے کیا ہیں؟ افعال قلوب میں سے. اور اسی لیے وہاں پہ متعدی بدو مفعول کی خوبی تلاش کرنا چاہیے کہ یہاں پہلا مفعول کہاں ہے، دوسرا مفعول کہاں ہے، حذف ہے یا جو ہے نہیں حذف ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، تب صحیح معنی سمجھ میں آئے گا. چھٹے یہ ہے کہ واقع ہو کسی فعل کے بعد افعال قلوب میں سے وقد علق عنها باللام، اور لام کے ذریعے اس سے تعلق کو بتایا گیا. وقد علق عنها باللام، اور اس سے لام کے ذریعے تعلق کو بتایا گیا. عنہا، تعلق کے ختم ہونے کو، یعنی یقینی پہلو کو ظاہر کرنے کو بتایا گیا، کیونکہ افعال قلوب میں سے ہے. وقد علق عنها باللام، اور لام کے ذریعے اس سے تعلق کو بتایا گیا. یا یہ ہے کہ اس کی خبر پہ، اس کے متعدی پر لام کو وابستہ کیا گیا ہو، علق لٹکایا گیا ہو، وابستہ کیا گیا ہو. نحو علمت ان زیدا لقائم، جیسے کہ علمت ان زیدا لقائم، میں نے یقین کیا کہ بے شک زید کھڑا ہے. تو یہاں اس کی خبر پر لام کو معلق کیا گیا، لایا گیا ہے. پھر اب انا یہاں پڑھیں گے، حالانکہ علمہ کے بعد انا آنا چاہیے. علم کے بعد مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ علم کے بعد انا آتا ہے اور قول کے بعد انا، لیکن یہاں پہ اگر علم تو افعال قلوب میں سے یہ ہے اور خبر پہ لام داخل ہے تو انا پڑھنا ضروری ہے. وَسَنُبَيِّنُ هَذَا فِي بَابِ ظَنَّ، اور ہم ان قریب اس کو بیان کریں گے ظنّ کے باب میں، ظننتو کے باب میں. فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي خَبَرِهَا اللَّامُ، تو اگر اس کی خبر میں لام نہ ہو، فتحت، تو اس پہ فتح آ جائے گا. اگر ان زیدن لام نہ ہو، قائم، تو ان زیدن قائم پڑھیں گے، اور یہ ایک دم شروع والے کی طرف چلا جائے گا کہ فعل ہو، اس کے بعد فاعل ہو ان کا جملہ، یا مفعول ہو ان کا جملہ، یا مجرور ہو. ان تینوں شکلوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان پڑھتے ہیں. تو علمہ کے بعد ان زیدن قائم، لام آیا نہیں ہے تو اس طرف چلا جائے گا، اور 3 جگہوں پہ جو ان پڑھنا واجب ہے وہاں یہ شمار کیا جائے گا. لیکن جب لام آ جائے تو پھر ان اس کو پڑھنا واجب ہے. یہ 6 جگہیں ہو گئی ہے. نحو علمت ان زیدن قائم، جیسے کہ علمت ان زیدن قائم. ھذا ما ذکرہ المصنف، یہ وہ 6 جگہیں ہو گئیں جن کو مصنف نے ذکر کیا ہے. 6 جگہیں بیان کر دیا. 6 جگہیں یاد کرنا چاہیے. اس کو ایک کاغذ پہ لکھ کر کے اور مثال لکھ کر کے جیب میں رکھ لیجئے، اور چلتے پھرتے دیکھتے رہیے. پھر زبانی دیکھیے، پھر بول جائے تو دیکھ لیجیے. یہی طریقہ یاد کرنے کا. پھر یاد ہو گئے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ابتدائے کلام، پھر صدر صلہ، پھر جواب قسم، پھر قول کا جواب، یہ 4 ہو گئے. پھر جملہ حالیہ ہو، 5 ہو گیا. اور علم تو افعال قلوب کے بعد خبر پہ لام داخل ہو. یہ 6 جگہیں ہیں
یہاں پہ ان پڑھنا ضروری ہے. وَأُورِدَ عَلَيْهِ اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے أَنَّهُ نَقَصَ مَوَادِعَ کہ مصنف نے کچھ جگہیں کم کر دیا ہے. نقص یجب کسر ان فیہا جن میں ان کا کسرہ واجب تھا اور کچھ جگہیں ہیں لیکن انہوں نے کم کر کے 6 ہی بیان کیے. تو کہے آپ بیان کر دیجئے. ٹھیک ہے بیان کر دیتے ہیں اگرچہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. ایک بیان کر دیتے ہیں. الاول اذا وقعت بعد الا الاستفتاحیہ پہلے یہ ہے کہ جب واقع ہو ان الا نہیں الا استفتاحیہ یعنی الا تنبیہ کے لیے جو آتا ہے اس کے بعد واقع ہو. نحو الا ان زیدا قائم سنو بے شک زید کھڑا ہے. ومنہ قولہ تعالی اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے الا استفتاحیہ یہ سنو. انہم هم السفہاء بے شک وہ لوگ یہی لوگ بیوقوف ہیں. یہ 7 جگہیں ہو گئی. 2 جگہیں اور آئیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.